بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان محمد جہاں زیب گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی علوم کی دنیا۔ آج ہم ایک نہایت اہم موضوع پر بات کریں گے، روح کی حقیقت۔ یہ موضوع صدیوں سے فلسفیوں، سائنسدانوں اور صوفیاء کرام کے درمیان زیر بحث رہا ہے۔ آج ہم اس پر شریعت، طریقت، تصوف، روحانیت، معرفت، باطنی علوم اور سائنس کی روشنی میں تفصیل سے بات کریں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کی حقیقت کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ قرآن اور حدیث میں روح کی حقیقت کو کیسے بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اور وہ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں اس کا تھوڑا ہی علم دیا گیا ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ روح ایک چھپی حقیقت ہے جس کی تفصیلات اللہ کے سوا کوئی مکمل طور پر نہیں جانتا، یا وہ جانتا ہے جسے اللہ پاک اس کا علم عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب روح نکلتی ہے تو آنکھیں اس کا تعاقب کرتی ہیں۔ یہ حدیث اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ روح جسم سے ایک الگ ہستی ہے اور انسان کی موت کے بعد بھی اس کا ایک وجود ہوتا ہے۔ اب ہم سنیں گے طریقت، تصوف اور روحانی علوم میں روح کی کیا حقیقت ہے۔ تصوف اور طریقت میں روحانی ترقی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں جنہیں سیر و سلوک کہا جاتا ہے۔ صوفیاء کے مطابق روح 3 مقامات سے گزرتی ہے۔ نمبر 1، نفس امارہ یعنی خواہشات سے مغلوب نفس۔ نمبر 2، نفس لوامہ یعنی ضمیر کی بیداری۔ نمبر 3، نفس مطمئنہ یعنی اللہ کی قربت حاصل کرنے والی روح۔ معزز سامعین کرام، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تصوف میں روحانی ترقی کے مراتب بیان کیے ہیں جو انسان کو اس کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہیں۔ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا، جس نے اپنے نفس یعنی روح کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ یہ قول معرفت نفس اور معرفت الہی کے گہرے تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم سنیں گے کہ جدید سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے۔ بہت سے سائنسدان جیسے ڈاکٹر ریمنڈ موڈی اور ڈاکٹر ایبن الیگزینڈر نے تحقیق کی ہے کہ مرنے کے قریب افراد اکثر ایک روشنی دیکھتے ہیں، اپنے جسم سے نکلنے کا احساس کرتے ہیں اور بعد میں واپس آ جاتے ہیں۔ نیورو سائنس کے مطابق دماغی لہروں میں تبدیلی اس کا سبب ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر ڈنکن میکڈوگل نے 1907 میں ایک تجربہ کیا جس میں مرنے والے انسان کے وزن میں تقریباً 21 گرام کی کمی دیکھی گئی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ روح کا وزن ہو سکتا ہے۔ یہ تمام تحقیقات روح کی غیر مادی حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہیں جسے سائنس ابھی مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ باطنی علوم میں عالم ارواح کا تصور بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ صوفیاء کے مطابق عالم برزخ میں روحیں اپنی کیفیات کے مطابق مختلف مراحل سے گزرتی ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سالک جب ایک مقام پر پہنچتا ہے تو اسے روحانی مشاہدات ہوتے ہیں۔ نقشبندی اور قادری سلاسل کے مطابق انسان میں 7 لطائف یعنی روحانی مراکز ہوتے ہیں جنہیں بیدار کر کے روح کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ہم نے آج کے پروگرام میں سنا کہ قرآن و حدیث روح کو اللہ کے امر میں سے قرار دیتے ہیں، اور تصوف اور طریقت میں روح کی ترقی کے مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سائنس بھی روحانی حقیقت کے کچھ شواہد پیش کرتی ہے، جیسے نزع کے وقت کیے جانے والے تجربات اور 21 گرام تھیوری، اور باطنی علوم روح کے لطائف اور عالم برزخ کی تفصیلات فراہم کرتے ہیں۔ سامعین کرام، روح کی حقیقت مکمل طور پر اللہ پاک کے علم میں ہے، لیکن انسان کو اس کے راز سمجھنے کی اجازت دی گئی ہے تاکہ وہ اپنی حقیقت کو پہچانے اور اپنے رب کی معرفت حاصل کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں ہماری حقیقت کو پہچاننے اور روحانی ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔